نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک وعلی آلک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کے یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت پاک ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تیرے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ باطن کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ یہ نص قطعی ہے، قرآن مقدس رب قدیر کا فرمان ہے، یعنی جس نے ہمیں وجود دیا۔ اور کیسا وجود دیا؟ انسانوں کی اللہ نے بنائے تو دنیا میں بے شمار چیزیں، 18,000 مخلوقات تقریباً ہیں لوگوں کے معلومات کے مطابق اس وقت تک جہاں پہنچے۔ اس کے باوجود انسان کو سب میں اللہ نے برتری عطا فرمایا، اور فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، 15ویں پارے میں ہم نے اولاد آدم کو مکرم اور عزت دار بنایا۔ اور اس کی شکل و صورت کی بات کریں تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، احسن تقویم، اس سے بہتر تقویم کسی کی ہے ہی نہیں۔ اب اس بہتر تقویم کو اندر اور باہر دونوں سے بہتر اور فٹ رکھنے کے لیے اس نے اصول اور ضابطے مقدس قرآن میں نازل فرمائے۔ تو یہ جو رب قدیر فرماتا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اندر بھی تیرا ٹھیک ٹھاک اور صاف ستھرا ہو جائے۔ گویا کہ روزہ اگرچہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھوک اور پیاس انسان کو ایک طرح سے اذیت اور تکلیف دیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ اتنا زبردست ہے کہ اس کا باطن صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے اور انسان پاکیزہ طبیعتوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے جو پہلے ٹرم میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ شعبان کا رمضان کے احترام اور تعظیم کے لیے، یعنی رمضان کے احترام اور تعظیم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ شعبان کا ہے، تاکہ رمضان کے روزے کو پورے طور پر آدمی اس کے آداب کے ساتھ بجا لا سکے۔ اب اس سے ہم یہ سمجھیں کہ رمضان کتنا محترم اور کتنا مقدس مہینہ ہے جس کے روزے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب حدیث مبارکہ میں اگر دیکھیں تو بخاری شریف کتاب الصیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریحو فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک۔ اب ذرا دیکھیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے میں جو آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے منہ سے ایک مہک آتی ہے جو اگر آپ سونگھیں تو عام طور پر آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن ذرا سوچیں ادھر بندے نے خدا کے لیے روزے کا احترام اور اہتمام کیا، بندے نے خدا کے لیے روزے کی نیت کر لی، تو اب اس کے منہ سے جو مہک نکل رہی ہے رب قدیر کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان فضائل کو اور ان روزے کے عظمت کو سنیں اور اپنی نسلوں کو یہ تاکید کریں کہ یہ ظاہری جو بہانے اور یہ جو ہیلے لوگوں کے سامنے کوئی آتے ہیں کہ یہ مرض نقصان کرے گا، وہ بیماری پریشان کرے گی، بندہ اگر اندر سے یہ طے کر لے کہ نہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، تو چاہے دین کتنا بڑا ہو اور اس کے سامنے بھوک اور پیاس کتنا شدید دکھائی دے، لیکن بندہ جب خدا پر اعتماد کر کے روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ سارے مسائل اس کے سامنے آسان ہو جاتے ہیں، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے شام تک روزہ رکھا اور ہمیں کسی طرح کی کوئی جسمانی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ رب قدیر نے یہ جو فرض کیا ہے اس سے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً ہماری باڈی اور ہمارے صحت کے لیے انتہائی مفید کام ہے۔ جب بندہ اس طرف توجہ کرے گا تو پھر روزے کو ذرہ برابر گرا نہیں بلکہ اپنے لیے باعث رحمت اور انعام سمجھے گا۔ اب ایک ذرا اہم نقطہ روزے کے تعلق سے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بتقاضے بشری ہمارے معمولات جو ہیں کچھ ایسے دنیا میں گناہ کے، غلط بات بولنے کے، جھوٹ باتیں شامل کرنے کے، اس طرح کی جو عادتیں ہو جاتی ہیں، اس کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول کریم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا، گویا کہ وہ شام تک بھوکا رہا تو ایسے بھوکے رہنے کو اللہ کوئی حاجت نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ بندہ شام تک کھانا پانی سے بچا رہا، رکا رہا، لیکن اس بھوکے رہنے میں
اس کا روزے کو اس کا نقصان پہنچا دیا۔ کیوں نقصان پہنچایا؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ سے اپنے کو اور دھوکے سے نہیں رک پایا، تو اب روزے کی جو فضیلت اسے ملنی تھی وہ نہیں مل پائے۔ کیوں کہ روزے کا مقصد بھوک پیاس صرف نہیں تھا، روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، جو میں نے آیت ابھی آپ کو سنائی دوسرے پارے کی، فرمایا رب نے لعلکم تتقون، میں نے روزے کو فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی یعنی پاکیزگی آ جائے، اور جب انسان نے جھوٹ سے نہیں بچایا تو پھر پاکیزگی آئی نہیں۔ لہٰذا اب یہ حدیث پاک کہ جو جھوٹ سے نہ بچا پایا، کھانے سے تو اپنے کو روکا، پینے سے تو روکا، لیکن جھوٹ سے نہ روکا، دھوکے سے نہ روکا، تو اب رب فرماتا رسول کریم فرماتے کہ اس کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص کھا کے شام تک گزارے یا بھوکا رہ کر گزارے۔ لہٰذا بڑے ادب سے التجا عزیزو کہ رمضان میں آپ جہاں اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ کھانے پینے سے روکتے ہیں، وہیں اپنی زبان کو جھوٹ سے روکیں، اپنی نگاہ کو برائی سے روکیں، اپنے ذہن کو برے سوچ سے رکھیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! پھر پاکیزگی ہوگی تو جس کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، گویا کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا۔ اسی لیے دوسری حدیث میں جو بخاری مسلم سب میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن ڈھال ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جہنم کے گرمی، حشر کے گرمی، حشر کے تکالیف بالکل اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے اہتمام اور استقبال میں اس مہینے میں روزہ رکھ کر اپنی عادت کو پاکیزہ بنائیں، تاکہ رمضان کے روزوں کا قاعدے سے ہم سے احترام ہو سکے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی تلاوت کے آداب اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت پر گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا آپ ضرور اگلا پروگرام بھی سماعت فرمائیں۔